السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ آمنت باللہ ورسولہ۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج عید کا دن ہے اور عید کا دن بھی ایام اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے ان مخصوص دنوں میں سے ہے جن میں اللہ نے بزرگی رکھی ہے، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جگہیں برابر نہیں، اس طرح سے اوقات اور دن بھی برابر نہیں۔ بعض جگہوں کو، بعض مقامات پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، تو اس طرح سے بعض دنوں کو بھی بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ہر دن برابر نہیں اور ہر مقام اور ہر جگہ بھی برابر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر عبادت کرنے کی فضیلت رکھی ہے کہ اگر وہاں پر عبادت کی جائے تو فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، اور فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ سوائے مسجد حرام کے 1,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ان مقامات اور جگہوں کو عبادات کے لیے خاص کیا گیا، خاص بزرگی رکھی گئی، اور ان مقامات پر عبادت کرنے کے ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات کو بھی عبادات کے لیے خاص کر لیا گیا، ان میں بزرگی رکھی، فضیلت رکھی، اور ان اوقات میں عبادات کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ جیسے رمضان شریف کا مہینہ، اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہے، اور فرائض کے ثواب کو 70 درجہ بڑھا دیا گیا۔ ایسے ہی شب قدر کی عبادت کو 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ کر دیا گیا۔ تو اسی طرح عید کا دن بھی اور دنوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کو بھی اللہ نے کچھ فضیلت دی ہے، کچھ بزرگی اللہ نے دی ہے۔ اس کو بہت سارے دنوں پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اس لیے آج ہم تھوڑے سے وقت میں عید کے دن کی کچھ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو عید الفطر کے دن پیدا کیا، جنت کو عید کے دن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جنت میں جو ایک بہت عظیم درخت ہے طوبہ،
تو طوبہ کا درخت بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں عید کے دن لگایا. تو طوبہ کا درخت عید کے دن لگایا گیا. جبریل امی علیہ السلام کو بھی وہی پہنچانے کے لیے عید ہی کے دن انتخاب کیا گیا کہ انبیاء کرام کے پاس اللہ کی طرف سے وہی لے جانے والا کام جو ہے ان کو سونپا گیا. تو ان کا جو انتخاب ہوا، ان کو چنا گیا، یہ عید کے دن چنا گیا. فرعون کے جادوگروں کو ہدایت کا نور عید ہی کے دن عطا ہوا. حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توجہ ملنا یہ کوئی آسان کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے ہی لیے روزہ رکھا، میرے ہی لیے نماز پڑھی، اب تم بخشش کا جوڑا لے کر واپس جاؤ. یعنی عیدگاہ میں جاتا ہے جو 2 رکعت نماز عید الفطر کی جو واجب ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو بخشش کا جوڑا عطا فرماتا ہے. یہ انعام لے کر کے بندہ اپنے گھر کو واپس جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شب فطر کا نام شب جائزہ ہے. یعنی عید الفطر کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. جائزہ کے معنی ہوتا ہے انعام. چونکہ بندے نے 1 مہینہ مشقت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی ہے، تو اس کا انعام عید الفطر کی رات میں دیا جاتا ہے. اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ عید کی صبح کو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پہ جاؤ اور ہر جگہ پھیل جاؤ. فرشتے زمین پر اتر کر ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، فرشتے پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے رب کی طرف نکلو. یہ نماز عید سے پہلے یہ اعلان ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف نکلو. یہ نہیں نماز عید کے لیے نکلنا، یہ رب کی طرف نکلنا ہے. تو اپنے رب کی طرف نکلو، وہ تمہیں بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی بخش دے گا. جب لوگ اپنے گھروں سے نماز عید کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کیا ہو اس کی مزدوری کیا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، اس مزدور کی مزدوری جو بھی ہو تو جانتا ہے، اس کی مزدوری کا پورا پورا اجر اسے عطا فرما. تو بندے رب کے مزدور ہیں. 1 مہینہ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرنا یہ رب کی مزدوری کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، ان لوگوں نے جو روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں ان کے بدلے میں نے انہیں مغفرت اور بخشش عطا فرمائی. اور جب بھی کبھی اس طرح کی خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بخش دیا، ہم نے مغفرت فرمائی،
تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے. جسے قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت اگر جو ہے مغفرت کی آیت آتی ہے تو اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے, رحمت کی آیت آتی ہے تو اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے, عذاب کی آیت آتی ہے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ سے دعائے مغفرت کریں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کو بخش دے, تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو بخش دے. مولا آج عید کے دن اپنے جن بندوں کو تو بخشش سے نوازے, ان نیک بندوں میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما لے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو. یہ عید میں جب عیدگاہ میں لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے بندوں سے اے میرے بندو مجھ سے مانگو, مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم تم میں سے جو بھی دنیا یا آخرت کے لیے کچھ مانگے گا اسے میں آج ضرور دوں گا. تمہارے عیب چھپاؤں گا, تمہاری لغزشیں ڈھانپ دوں گا, اور میں تمہیں بخشش کے ساتھ رخصت کرتا ہوں. تم نے مجھے راضی کیا اور میں نے تمہیں راضی کیا. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. فرماتا ہے میرے بندو آج تم مجھ سے راضی ہو, میں تم سے راضی ہوں. اور اللہ کی رضا ملنا یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فرمایا ہے تو یہ باتیں سن کر فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں, اور اس امت کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے فرشتے ہر شخص کو اس کی خوشخبری سناتے ہیں. حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید سن 2 ہجری میں ادا کی. سن 2 ہجری میں پہلی بار نماز عید ادا کی اور پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا. اسی لیے بعض علماء نے نماز عید کو واجب کہا اور بعض نے کم سے کم سنت مؤکدہ تو کہا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو, اور آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ جو بہت ہی برکت والا, بہت ہی کارآمد, بہت ہی مفید ہے, اور یہ غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے, یعنی سورج ڈوبنے تک, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا. ایک تو تسبیح بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں حدیث میں صرف اتنا ہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ. پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا, یعنی 300 بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ مولا میں نے جو یہ پڑھا ہے اس کا ثواب مسلمانوں کی روحوں کو عطا فرما. بس صرف اتنا ہی کہنا ہے. تو اس کا اجر کیا ملتا ہے, اس کا اپنا بھی فائدہ ہے اور سارے مردوں کا کیا فائدہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. ہر مسلمان کی, چونکہ ہر مسلمان کو اس نے ہدیہ کیا ہے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ مرے گا, جس نے پڑھا ہے, جب یہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا. جناب وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ شیطان ہر عید پر نوحہ اوزاری کرتا ہے
عید کے دن اس موقع پر وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ آپ یہ نوحہ زاری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی محنت اور مشقت سے تو ہم لوگوں نے اس امت کو برائیوں میں مبتلا کیا تھا، ان سے گناہ کروائے تھے۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا اللہ کی عبادتیں ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اس امت کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، آہوزاری کر رہا ہوں کہ ہماری محنت اب بیکار ہو گئی، لہٰذا پھر سے کوشش کرو، تم انہیں لذتوں اور نفسانی خواہشات میں مشغول کرو، پھر ان سے گناہ کرواؤ۔ یہی وجہ ہے کہ سارے شیاطین لگ جاتے ہیں گناہ کروانے کے لیے، خواہشات میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ دیکھیے عام طور سے رمضان شریف پہ جو جذبہ ہوتا ہے عبادت کا، آدمی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، عید کے دن بہت حد تک آدمی غافل ہو جاتا ہے، مسجدیں بھری رہتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بندے غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ شیاطین لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ شیاطین سے مقابلہ کریں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب انہیں پھر بہکائیں، انہیں گناہوں میں مبتلا کریں۔ بندوں کو چاہیے کہ جیسے رمضان میں کرتے ہیں عبادت، عید کے بعد بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، تاکہ شیطان نامراد ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے، اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ خلیفہ تھے تو عید کا دن آیا، تو عید کے دن ان کے بیٹے پرانا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ شہنشاہ ہیں تمام عالم اسلام کے، لیکن شہزادے کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں نیا کپڑا میسر نہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو پرانا کرتا پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے بیٹے، آج عید کا دن ہے، تمام لڑکے نیا اور عمدہ لباس پہنے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے کرتے میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، تو اداس ہو جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کی رضا کو پا نہیں سکا، جس کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، اس کا دل ٹوٹے، یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو جس کی بنیاد پر رب ناراض ہو گیا ہو۔ اور میرا تو یہ حال ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ تو مجھ سے راضی ہیں، اور آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا، اور جب میرا رب مجھ سے راضی ہے تو پھر میرا دل کیوں ٹوٹے؟ کپڑے سے کیا ہوتا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو پڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کی۔ غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کا مقصد یہ نہیں کہ بس عمدہ کپڑے پہن لیے جائیں یا اچھی چیزیں کھائی جائیں اور نفسانی خواہشات سے فائدہ اٹھایا جائے، عیش کیا جائے، مستی کی جائے، یہ عید کا مقصد نہیں ہے۔
بلکہ عید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اطاعت اور عبادات کے مظاہرے کیے جائیں، گناہوں سے توبہ کی جائے تاکہ برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں اور اونچے درجات حاصل ہوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نعمتیں ملیں، سینہ قدورت اور کینہ سے خالی ہو کر نور ایمان سے منور ہو جائے۔ یہ ہے اصل عید۔ ایک شخص عید کے دن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، عید کا دن ہے، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ آج عید ہے اور عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے اور جن کی کوششیں کامیاب ہوئیں، خدا تعالیٰ نے جن کے گناہ بخش دیے۔ پھر فرمایا کہ سنو، جس دن آدمی کوئی گناہ نہ کرے وہی اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن آدمی کوئی گناہ نہ کرے وہی اس کے لیے عید کا دن ہے، تو ہمارے لیے تو روز عید ہی عید ہے۔ ہم نے خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی ہے، اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک خاص موقع پہ آپ نے یہ فرمایا تھا، عید کے دن، عید کا دن تھا اور اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اپنے گھر میں، تو دو بچیاں تھیں انصار کی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ دف بجا بجا کے گا رہی تھیں، اور وہ بھی کوئی فوش گانا نہیں گا رہی تھیں، وہ جنگی ترانے تھے جو جنگ میں گائے جاتے ہیں، یہ جنگ کے واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ گا رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں۔ اللہ کے حبیب سید علیہ وسلم نے ان بچیوں کو کچھ نہیں کہا، اپنی چارپائی پہ جا کے لیٹ گئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور چادر تان کے لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ ادھر سے گھما لیا تاکہ بچیاں بے تکلف جو ہے اپنا گائیں اور دف بجائیں۔ اس کے بعد وہاں حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بیٹی ہیں، تو عید کا دن ہے، تو صدیق اکبر جو ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ اب آئے تو دیکھا کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، دو بچیاں ہیں دف بجا بجا کے گا رہی ہیں۔ تو سمجھا یہ کہ سرکار کو خبر نہیں، سرکار لیٹے سو رہے ہیں، اور پھر یہ بچیاں جو ہے بجا رہی ہیں کہ حضور کی نیند میں فرق پڑ جائے گا تو حضور بیدار ہو جائیں گے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ، اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطان کی آواز، شیطان کا گانا بجانا۔ حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا، والد تھے، عدم خاموش رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، چہرے سے چادر ہٹا دی، ادھر آپ نے رخ انور کیا۔ اس موقع پر فرمایا کہ ابوبکر صدیق ان بچیوں کو رہنے دو، رہنے دو، گا رہی ہیں بجا رہی ہیں، بجانے دو، گانے دو، اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، عید پر کے موقع پر وہ قوم خوشیاں مناتی ہے، تو آج ہماری عید ہے۔ اب بچیاں ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، تو ان کی خوشیوں میں فرق نہ ڈالو۔ تو دف بجانا خاص خاص موقعوں پر جائز ہے بھی، اور پھر بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، ان کی آواز کوئی جو ہے غیر محرم نامحرم نہیں تھی، اور ایسا کوئی گانا نہیں گا رہی تھیں جس سے جو ہے دل میں فتنہ پیدا ہو، اس لیے سرکار نے منع نہیں فرمایا تھا انہیں۔
یہ بات تو ہو رہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے اس موقع پر اشارہ کر دیا بچیوں سے کہ تم لوگ چلی جاؤ، پھر بچیاں اٹھ کر کے چلی گئیں۔ تو اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے، لیکن ہر قوم کی عید میں اور ہماری عید میں بڑا فرق ہے۔ مومن اور کافر دونوں عیدیں مناتے ہیں، مگر مومن کی عید اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مومن کی عید اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور کافر کی عید سے شیطان راضی ہوتا ہے، ایسے کام ہی کرتے ہیں وہ۔ مومن عیدگاہ میں جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کافر جو ہے میلے ٹھیلے میں جاتا ہے، لہو و لعب کی جگہوں پر جاتا ہے۔ اور جب مومن عیدگاہ میں جاتا ہے تو اس کے سر پر ہدایت کا تاج ہوتا ہے، اور جب کافر جاتا ہے لہو و لعب کی محفلوں میں، میلوں میں، تو ان کے سروں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے گلے میں جو ہے گمراہی کا طوق ہوتا ہے۔ اور مومن جب جاتا ہے عیدگاہ میں تو اس کی نگاہوں میں عبرت اور فکر جلوہ گر ہوتی ہے، کانوں سے حق بات سنتا ہے، زبان سے خدا کی توحید بیان کرتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہی تو ہے۔ تو زبان سے خدا کی توحید بیان کرتا ہے، اس کے دل میں یقین اور معرفت کا نور ہوتا ہے، اس کے کندھوں پر اسلام کی چادر ہوتی ہے، کمر پہ بندگی کا کمر بند باندھتا ہے، اور اس کا معبود وہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، دونوں جہان کا رب ہے، دونوں جہان میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں جو سب کا رب ہے۔ اور مومن عاجزی اور انکساری کا خوگر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف بخشتا ہے، اسے جنت اور عزت والے گھر میں داخل کرتا ہے۔ اور کافر گمراہ ہوتا ہے، تکبر اور غرور میں بھرا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ تو ہماری عید تو یہی ہے کہ عید کے موقع پر اللہ کو راضی کیا جائے، عید کی خوشیوں میں اللہ سے غافل نہ ہوا جائے۔ اس موقع پر یا رمضان کے آخری دن یا عید کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں آدمی جو غلطیاں کرتا ہے اس کی تلافی کی کیا صورت ہے بیان کر دی جائے، تو چند باتیں ہم عرض کر دیتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف میں تراویح سنت مؤکدہ ہے، اب کتنے لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی، جب کبھی کبھی تراویح ان کی چھوٹ گئی، تو چونکہ تراویح سنت ہے اور سنن و نوافل کی قضا نہیں، جو سنتیں ہیں نوافل ان کی قضا نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مولا ہماری تراویح چھوٹی ہے اتنے دنوں کی یا ایک دن کی، جتنے دن کی چھوٹی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ اگر تو رمضان میں عطا فرمائے گا تو ہم تراویح نہ چھوڑیں گے۔ اس طرح سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، لیکن پھر بھی وہ قیام اللیل کی فضیلت اور بشارت سے تو محروم رہے گا۔ جو رمضان شریف میں قیام کی جو فضیلت ہے اور مغفرت کی جو بشارت دی گئی ہے اس سے تو محروم رہے گا۔ نمازوں کا مسئلہ تو چاہے رمضان میں نمازیں چھوٹی ہو یا رمضان کے علاوہ، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں جو فرض ہیں واجب ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ فرض نمازوں کی قضا کرنا فرض اور واجب نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے، تو قضا بھی کریں اور توبہ اور استغفار بھی کریں کہ وقت پر ادا نہیں کی ہے اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگرچہ اب زندگی بھر کی نفل نمازیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی، اس پر اب غور کریں۔ وقت پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز فجر کی جو وقت پر پڑھی جاتی ہے، اگر چھوٹ گئی، آپ نے 2 رکعت قضا پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، چلو اللہ نے گناہ معاف کر دیا، لیکن آپ زندگی بھر نفل پڑھتے رہیں تو 2 رکعت جو ادا فرض ہے اس کے برابر وہ زندگی بھر کی نفل نمازیں نہیں ہو سکتی۔ روزہ جو ہے
جو سفر میں چھوٹا، بیماری میں چھوٹا یا عذر کی وجہ سے چھوٹا، عورتوں کو کچھ عذر ہوتا ہے تو ان کی صرف قضا کریں، ان پر کفارہ نہیں، صرف قضا ہے، اور توبہ استغفار بھی ان پر واجب نہیں ہے، کیونکہ سفر میں اللہ نے خود ہی معاف کیا ہے، سفر، مرض اور عذر کی وجہ سے جو چھوٹا ہے۔ اور جو بلا عذر روزہ جس نے چھوڑا ہے وہ جو ہے قضا بھی کرے گا اور توبہ اور استغفار بھی کرے گا، کیونکہ غلطی کی ہے اس نے، تو قضا بھی کرے اور استغفار بھی کرے۔ اب روزے کا مسئلہ بھی یہی ہے، رمضان کے مہینے میں جو روزہ فرض ہے اگر چھوٹ گیا تو بعد میں آدمی نے اس کی قضا بھر لی، روزہ رکھ لیا، لیکن زندگی بھر نفلی روزہ رکھتا رہے، اس ایک فرض رمضان کے روزے کے برابر جو ہے اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اور البتہ روزہ جو توڑا ہے، جان بوجھ کے توڑا ہے، اس کی قضا اور کفارہ بھی ہے، توبہ اور استغفار بھی ہے۔ اور رمضان میں روزہ توڑنے سے کفارہ کس پر واجب ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ توڑے، رمضان کے علاوہ کبھی کوئی روزہ ہے روزہ توڑ دے گا تو کفارہ نہیں ہے، رمضان میں توڑے اور وہ بھی مکلف بالغ ہے، عاقل ہے، اگر روزہ رکھ کے روزہ توڑ دیا، بھوک لگ گئی ہے کھا لیا، پیاس لگی ہے پانی پی لیا، تھک گیا ہے پریشان ہو گیا ہے توڑ دیا، بہت سے توڑ دیتے ہیں روزہ، تو اب اس بالغ پر کفارہ ہے، اگر نابالغ نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ایسے مقیم ہے، گھر پہ ہے، اقامت ان سفر میں نہیں ہے، توڑا ہے تب کفارہ ہے، اگر مسافر نے جو ہے توڑ دیا ہے تب جو ہے کفارہ نہیں ہے۔ اور وہ بھی ادائے رمضان کے روزے کی ادا کی نیت سے روزہ رکھا تھا اور توڑ دیا ہے تب کفارہ ہے، اور قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور توبہ بھی کرنا ہے، استغفار بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑے تو ایک ہی کفارہ سب کے لیے کافی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ایک رمضان میں کئی روزے توڑے ہیں تو ایک ہی کفارہ دے گا سب کے لیے، اور اگر 2 رمضان کے روزے توڑے ہیں، 3 رمضان کے، تو جتنے رمضان کے روزے توڑے ہیں کفارہ اتنا دے گا۔ اور کفارہ دیتے نہیں ہیں، توڑتے بہت ہیں، تھک گئے ہیں کام کرتے کرتے روزہ توڑ دیا تو کفارہ ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ یہ سب بہت لمبی بحث ہے، بس اتنا بتا دیتے ہیں کہ کفارہ غلام آزاد کرے، اب تو غلام ملتا نہیں ہے، نہ غلام نہ باندی، تو غلام اور باندی آزاد کرے، نہ پائے تو مسلسل پے در پے 60 روزے رکھے، تو ایک تو قضا اور 60 روزہ، 61 روزہ ہو جائے گا، ایک روزہ کا توڑا ہے اس نے، اور وہ بھی مسلسل 60 روزے رکھے۔ اگر 59 روزے رکھ چکا تھا اور کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو پھر سے اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، یہ کفارہ ہے۔ اور جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ 60 مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلائے، 60 مسکین کو دونوں وقت جو ہے صبح شام جو ہے کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین کا کھانا صبح شام کا وہ ایک فطرہ کے برابر ہوتا ہے، تو اب 2 مسکین کو کھانا کھلائے 60 مسکین کو، یا جو ہے 1 کنٹل 23 کلو گیہوں یا اس کی قیمت غریبوں میں بانٹ دے، یہ ہے کفارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول کرے، رمضان شریف میں جو بھی ہم نے عبادت کی ہے ہماری باتیں قبول فرمائے، اور رمضان شریف میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے جو ہے معاف فرما دے۔